बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बहुत अहम है और बिलावल साहब ने सीधी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में धमकी लगा दी है कि अगर खीर सीधी उंगली से न निकली तो मैं टेढ़ी उंगली से निकाल के दिखाऊंगा। और बिलावल साहब ने ये धमकी किन की बिहाफ पे लगाई है, क्यों लगाई है, इस धमकी लगाने की नौबत क्यों आई है? उन्होंने मौलाना साहब को भी धमकी लगाई है, उन्होंने बाकी अपोजिशन को भी धमकी लगाई है। और उसकी धमकी, मैं बिलावल साहब की धमकी मैं आपको सुनाता भी हूँ। और इलेक्शन कमीशन ने भी अब ज़राए कह रहे हैं फ़ैसला यही कर लिया है कि ये जो सीटें हैं, मखसूस नशस्तें, ये इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दी जाएंगी। अब देखते हैं क्या होता है। मामला बहुत ही गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि तरमीम नहीं होगी, तरमीम तो होगी, अलबत्ता उस पर इत्तफाक राय कितना होता है, उसके बाद इस्तेकाम कितना आता है। इस्तेकाम तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई अदम इस्तेकाम रहे। उस पर इत्तफाक राय कितना होता है वो एक अलग बात है, एक अलग कहानी है। अब इस पर भी कि अगर इत्तफाक राय होता है तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्राइजेस लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं भाई। एक एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूं। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ वो पानी मांग रहे हैं। मैं सबसे पहले बग़ैर कोई टाइम ज़ाय किया मैं बिलावल साहब के आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जो कल उन्होंने हैदराबाद के जलसे, जहाँ पर वो कारसाने कारसाज के शहदा को वो खराज तहसीन पेश करने के लिए गए थे। उसके फ़ौर बाद वो आए, दोबारा उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात की यहाँ इस्लामाबाद में। बिलावल साहब ने उस जलसे में क्या कहा है, इसके बाद मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं रहती किसी किस्म की कोई लगी लिपटी नहीं रखी किसी। आपने भी, मैंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस तरह के टोन में कभी बात करते हुए नहीं देखा। ये लीजिए, ये आप ज़रूर सुन लीजिए, फिर उसके बाद उस पर तबसरा भी करते हैं। मेरे पास कुछ मालूमात भी एक्सक्लूसिव हैं, ये लें। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम हम अपोजिशन के साथ मिलके करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपोजिशन जमातों को कायल करे और आए, जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आइन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी
बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। बिलावल साहब ने वाज़े तौर पे बता दिया है, साथ ये भी बता दिया है कि आपके कहने पर हमने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए। उन्होंने ये बता दिया है, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ़ टीवी टॉक शोज़ में बताया है कि इन्होंने कहा कि काजी फ़ायद ईसा नहीं होगा। तो हमने कहा चलो काजी फ़ायद ईसा नहीं होगा, ठीक हो गया। ये काजी फ़ायद ईसा का मैं अपने मुतअद्दिद दफ़ा बता चुका हूँ कि मौलाना साहब को भी एतराज़ काजी फ़ायद ईसा पर और पीटीआई को भी एतराज़। पीटीआई को तो एतराज़ था ही था। जब ये मीटिंग्स होती रहीं तो पीटीआई कहती रही कि अगर आप 25 के बाद कोई इस तरह की तरमीम कर लें तो हम आपका साथ देंगे। उनका मकसद था कि काजी फ़ायद ईसा साहब रिटायर हो जाएंगे, ठीक होगी। अब 25 के बाद वाला ये रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो बड़ा ऑप्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो बड़ी पावर होती है। नए नए चीफ जस्टिस आए होंगे, उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ ही तलपट करके रख देना है इनके मुताबिक, और ये कह चुके हैं, वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं। तो बिलावल साहब कहते हैं आपने कहा काजी फ़ायद ईसा नहीं होगा, तो हमने कहा चलो नहीं होगा। आपने कहा आईनी अदालत ना बनाएं, आईनी बेंच बनाएं, तो हमने कहा चलो बेंच बना लें। आपने कहा कि सूबों में ना हो बेंचेस, सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ में हो, तो हमने कहा मरकज़ में बना लें, ठीक हो गया ना। इतने सारे कंप्रोमाइज़ के बाद भी अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो फिर हम कर लेंगे। मेजॉरिटी पूरी है, ये मैं आपको बता दूं। रज़ा रब्बानी साहब ने भी कल एक प्रेस रिलीज़ जारी की। उन्होंने कहा कि इत्तफाक़ राय से होना चाहिए। ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं ये इत्तफाक़ राय से हो रही हैं, ये इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए हो रही हैं। चूँकि 18वीं तरमीम के वक्त भी इसी तरह से ही हुआ था और ये कह रहे हैं कि 26वीं आइन के वक्त भी इसी तरह से हो कि सारे के सारे ऑन बोर्ड हों। आज मुलाकात हो रही है पीटीआई की इमरान ख़ान के साथ और इमरान ख़ान की मुलाकात करवा रहे हैं बिलावल साहब, या हुकूमत करवा रही है इमरान ख़ान की मुलाकात उनके वफ़द के साथ, और वो कह रहे हैं कि ये उनका फ़ैसला होगा और वहाँ से, और अगर वो ना करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जब मौलाना साहब के और इनके बग़ैर करनी पड़े तरमीम, तो फिर हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है, बिलावल साहब ने भी कर लिया, फिर उनकी मर्ज़ी वो फिर बेंच बनाएं या उनकी मर्ज़ी वो अदालत बनाएं। भाई जब वो ब्रूट मेजॉरिटी जिसको कह रहे हैं बिलावल साहब, जिसको ब्रूट अक्सरियत कह रहे हैं कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेंगे, फिर ये जो 63A का फ़ैसला है इसके बाद कुछ भी हो। और अब की जो इतलात आ रही हैं उसमें पीटीआई के भी बहुत सारे सेनेटर्स हैं जो मुनहरिफ हो चुके हैं। मौलाना साहब की जब मैंने पता किया, मैंने कहा यार मौलाना साहब के ना बड़े नज़रियाती लोग हैं, वो किस तरह से हो सकता है। तो बाद में कुछ लोगों ने बताया कि भाई जब सेनेट में टिकट दिया जाता है, सेनेट में डिफरेंट हिसाब होता है। वो लोग होते हैं, वो अपने मफादात के लोग होते हैं। और अब जो है ना, अब मौलाना साहब को कुछ कह रहे हैं कि जी अपनी पार्टी की सतह पर भी मुश्किलात का सामना है और बाकी भी जगहों पर मुश्किलात का सामना है। और मौलाना साहब नो डाउट कह रहे हैं कि जनाब कि जब, अच्छा आप भी हैरान होंगे, मैं ख़ुद हैरान हुआ कि ये जो रायमंड में गए थे, या तो फिर उधर इत्तफाक़ राय हुआ नहीं है, ये फिर सब ने गलत बयानी कर दी मुबैना तौर पे, या अगर इत्तफाक़ राय वहाँ हुआ है तो फिर यहाँ आके कोई दूसरा मुसवदा चेंज हुआ है और वो वाली बातें जो पिछली। अब मैं इनको अब ये भी ख़दशा है
یہ اتفاق رائے کریں گے، اور اگر یہ اتفاق رائے نہیں کریں گے، ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ بھائی اگر ہم اتفاق رائے نہیں کریں گے، اگر انہوں نے ہمارے سینیٹرز توڑ کے ہی بروٹ میجارٹی کے ذریعے اور ادھر قومی اسمبلی میں بھی، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ان کو وہی سیٹیں آج یا کل دے دیتا ہے، اور وہ ساری کے ساری، جو کہ کبھی امکان اس بات کا ہے، کالے بھونڈوں کی ایک اور وضاحت آ گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن ایکٹ کے مطابق جائیں گے، اور اگر وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جاتے ہیں تو پھر تو سیٹیں دوبارہ نون لیگ پیپلز پارٹی ان کو سب کو مل جائیں گی، اور وہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی آ جائے گی۔ تو اگر ایسے ہی ہوتا ہے یا بروٹ میجارٹی سے، تو پھر وہ بینچ کیوں بنائیں گے؟ پھر وہ اگر بینچ بنائیں گے تو پھر صوبوں میں بنائیں گے، پھر وہ بینچ کیوں بنائیں گے؟ پھر وہ عدالت کیوں نہیں بنائیں گے؟ پھر وہ قاضی صاحب کو کیوں نہیں لگا دیں گے؟ جب انہوں نے بروٹ میجارٹی سے ہی کرنی ہے، جب آپ نے اتفاق رائے نہیں کرنا اور انہوں نے یوں سینیٹرز اور ایم این ایز کو توڑ کے ہی کرنا ہے، تو پھر وہ کیوں اس طرح سے اچھے بچے بنیں گے؟ اور پھر وہی آپ والی جو چیزیں ہوں گی اس پر وہ کمپرومائز کریں گے۔ وہ تو تب کر رہے ہیں نا کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک شرط لگائی کہ اگر اس طرح سے نہ کریں اور اس طرح سے کریں تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی شرطیں مان لی ہیں، اور جب آپ کی شرطیں مان لی ہیں تو آپ کے مطابق کر رہے ہیں وہ لیجسلیشن، قانون سازی، آئین سازی۔ لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے اور انہوں نے بندے توڑ کے کرنی ہے، تو پھر تو وہ ملٹری کورٹس بھی کر لیں گے۔ اور میں اپنا پرسنلی یقین کریں سمجھتا ہوں، میں اگر کنونسڈ ہوں اس بات پہ، میں وہ بندہ ہوں جو ڈیموکریٹک خیالات کا بندہ ہوں، اور میں کہتا ہوں یار ملٹری کورٹس کے نا اصل مسئلہ کیا ہے، کچھ چیزیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو کلٹ ہے نا، اس کلٹ کا علاج ہی کوئی نہیں ہے ملٹری کورٹس کے علاوہ۔ اس کلٹ کا بھائی نیچے تو یہ ججوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، نیچے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے گھر پر، سوات والے گھر پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ تو بعد میں بیک لیش آیا میڈیا پر اور یہ وہ سارا کچھ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ آج تو موتی اللہ جان صاحب باقاعدہ ان کی کمپین چلا رہے ہیں نا۔ کل جب موتی اللہ جان صاحب کو انہوں نے اغوا کرا کے ان کے سر پہ بٹ مارے تھے اور ڈنڈے مارے تھے اور پتھر مارے تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اور عمران خان بیٹھ کے ہنس رہا تھا کہ اچھا وہ اغوا ہو گئے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جب ان کو پتہ ہی پورے اسلام آباد میں ہلچل تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، پورے کراچی میں ہلچل تھی، اور وہ کہہ کے لگا رہے تھے صابر شاکر کے انٹرویو پر، اچھا آئی جی اغوا ہوگی۔ یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ مطلب آپ اس طریقے کا کلٹ ہیں۔ اب یہ ایک کلٹ کی مثال دیکھیے، ایک خاتون یوتھنی جو پنجاب میں سارا تماشا لگا ہے، اور پنجاب کالج کے حوالے سے اور ایک فیک نیوز پہ کس طرح کا تماشا لگا ہے۔ یہ یوتھنی کہہ رہی ہے کہ وہ میری بیٹی تھی، اس کا ریپ ہوا ہے، وہ میں جب گئی کالج مجھے فون کیا، وہ میری بیٹی خون میں لت پت تھی، وہ سارا، اور جھوٹ بول دیا۔ جب اسی طرح سے جھوٹ بولا تو پھر اگلی ویڈیو انہوں نے ایک گانے والی شیئر کر دی۔ وہ میں اب یہاں گانا نہیں لگا سکتا، یہاں پہ سٹرائک لگ جاتا ہے۔ وہ یہی کہ ہم زلفیں تو بکھرا دیں، دن میں رات نہ ہو جائے، ہم آنچل تو پھیلا دیں پر برسات نہ ہو جائے۔ یہ ٹک ٹاک بنا کے انہوں نے جناب یہ گانے والی ویڈیو لگا دی۔ ایک دن اس کی بیٹی کا ریپ ہوا اس کے مطابق، اور وہ خون میں لت پت تھی، اور اگلے لمحے وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے گانے والی ویڈیو بنا رہی۔ یہ ایسے بدماش لوگ ہیں، مطلب یہ آپ یقین کیجئے یہ ایسے دہشت گرد ہیں جو میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ خیبر پختونخوا جو بلوچستان یا کہیں پر بھی جو خود کش بمبار ہوتی ہیں نا جو خواتین، یہ ان خواتین سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ ان سے بھی بڑی دہشت گرد ہیں۔ یہ کلٹ ہے بھائی، کلٹ سے آپ نارمل علاج کر ہی نہیں سکتے۔ کینسر سے آپ پیناڈول دیتے رہیں اس کو، آپ یہ از اٹ پاسبل ہو سکتا ہے؟ بیماری جب اتنی بڑھ جائے، بڑھائی آپ نے خود ہے، آپ نے ان کو سینچا ہے، آپ نے تمام پر پابندی لگا کے ان کو لاڈ پیار کیا ہے، ان کے پیمپر بدلے ہیں، ان کو آپ نے کندھے سے اتارا نہیں، آپ نے اس طریقے سے ان کو بہادر بنا دیا۔ اب اس کے بعد آپ چیختے ہیں، اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ کیا کیا؟
وہ ان کے والد اور بھائی اور کزنوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا، وہ باہر گیا کیا کیا، یہی عطر من اللہ کالا بھونڈ باہر گیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ جب باہر جاتے ہیں ان کے پیچھے وہ کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے عمران خان جب پیشی کے لیے یہاں پر اسلام آباد میں آئے، کیسے انہوں نے جج کے چیمبر کے اندر اسے گھیرے میں ڈال کے کس طریقے سے اس کی ہراسمنٹ کی۔ مطلب یہ تو وہ ایک کلٹ ہے، یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، اس کو آپ عام طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ یہ ان ججوں کو تو خاطر میں بھی نہ لائیں۔ یہ تو ادھر جا کے کبھی آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کبھی وہ شفا یوسف زائی تو کبھی کون یہ وکیل، یہ جعلی وکیل بن جاتے ہیں، یہ جعلی صحافی بن جاتے ہیں، یہ جعلی جرنیل بن جاتے ہیں جیسے۔ اچھا پھر اس کلٹ کا، جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ فتح اللہ گولن کی طرح یہ تحریک بن چکی ہے، وہ بھی اس کلٹ میں جرنیل بھی ہیں، اس کلٹ میں ججز بھی ہیں، اس کلٹ میں اساتذہ بھی ہیں۔ یہ ابھی پنجاب کالج میں، یہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی میاں عامر محمود صاحب نے وہاں اپنے کالج میں اس میں جا کے ایک میٹنگ کی ہے، اور پھر اس میٹنگ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ یہاں پر جو یوتھیا اساتذہ ہیں نا، جو عمرانڈو ہیں جن میں یوتھیا وائرس گھسا ہوا ہے، ان کا ذرا خیال رکھیں اور ان پر ذرا نظر رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو انکوائری کی ان کو پتہ چلا کہ یہ یوتھیا جو ہے نا، یہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی طلبہ کو بھڑکایا ہے۔ اور میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ صرف پنجاب کالج کا معاملہ نہیں ہے، یہ یونیورسٹیز میں بھی یہی معاملہ ہے، یہ باقی اسکولوں میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں، اچھے پرائیویٹ سکولز ہیں، آپ کسی کا نام لے لیں، بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں، جو انگلش سکولز ہیں، جو ہزاروں میں فیس لے رہے ہیں، جو ان کو آپ ذرا دیکھیں، لاکھوں میں فیس لے رہے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز، ان کا ذرا انالیسس کر لیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اس انالیسس کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ٹیچرز ہیں، کتنی پرسنٹ ٹیچرز ہیں جو یوتھنیا ہیں، جو عمرانڈو ہیں، جو کلاس کے اندر کھڑے ہو کے بچوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں اور ذہنیت کو خراب کر رہی ہیں۔ اب گورنمنٹ اگر سوئی ہوئی ہو تو پھر اس کے اور کوئی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ستو پی کے سو رہی ہو اور گورنمنٹ ان کو چیک ہی نہ کرے، چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ یہاں کی گورنمنٹ ہو، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا۔ پھر تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یار آپ کہاں پہنچے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یوتھیا وائرس جس طریقے سے پینیٹریٹ کر چکا ہے، اگر یہاں پہ ملٹری کورٹس نہیں آتے تو ان کا علاج یہ والی کورس کریں گے۔ یہ تو نیچے ججوں کو جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو جوتے اچھالتے ہیں، یہ تو پیپر ویٹ مارتے ہیں، یہ تو ادھر ادھر گھیراؤ کرتے ہیں، یہ تو اس طرح سے سنگ باری کرتے ہیں۔ یہ تو ججوں کو، یہ تو آپ خود بتائیں کہ انہوں نے تو سپریم کورٹ کے ججوں کو جس طریقے کی دھمکیاں لگائی ہیں، یہ تو باہر سے لے کر اندر تک کے پاکستان کے یوتھیوں تک یہ عام جوڈیشری یا عام حالات میں قابو میں آنے والے لوگ ہیں۔ کبھی یہ پھر نو مائی کریں گے، اسی طریقے سے آ کے یہاں بلو ایریے میں گھس کے کہیں پر آگ لگائیں گے، کہیں پر ججوں کی پٹائی کریں گے، کہیں پر یہ اور تو اور یہ جا کے چھاونیوں میں گھس جاتے ہیں، جی ایچ کیو میں گھس جاتے ہیں۔ یہ وہ کلٹ ہے۔ اس کلٹ کا علاج عام عدالت سے ہو سکتا ہے؟ اس بیماری کا، اس ناسور کا علاج آپ عام ایک پین کلر سے کر سکتے ہیں؟ آپ کرتے رہیں، پھر آپ مزے کریں پھر۔ لیکن ایک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اب جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بینچ کا، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بنا دیں گے، جو کہ عام طور پہ کہ بینچ اگر بنا تو اس آئینی بینچ کا سربراہ وہ ہوں گے یا اپنا چیف جسٹس وہ ہوں گے سپریم کورٹ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ فیصلہ بھی کہیں حکومت کے گلے نہ پڑ جائے۔ میں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے گا اور میرے یہ الفاظ ذرا نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ البتہ دیکھتے ہیں کہ وہ اب نئے مسودے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو نامزد کیا گیا کسی سینئر جج کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو اس سے اگلا جج پھر بن سکتا ہے۔ یعنی اگر جسٹس یحییٰ افریدی انکار کریں تو جسٹس امین الدین خان بن سکتے ہیں۔
یہ ایک اب نئے مسودے میں یہ شامل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو خصوصی کمیٹی ہے اس نے منظوری دے دی، آج کابینہ کا اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا ہے، کابینہ منظوری دیتی ہے تو بلاول صاحب نے بالکل کہہ دیا ہے کہ اگر یہ آ جاتا کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ترمیم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی۔ اور بلاول صاحب نے کن کے بہاف پہ دھمکی دی ہے وہ بھی بہت اچھے طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کن کے بہاف پہ دھمکی دی ہے۔ بس بہت سارے ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو، کنسنسس سے پھر کم از کم استحکام آئے گا، اور ادھر ادھر سارے کہیں گے یار سب نے مل کے ایک ترمیم کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔